وقت میں سفر اور جدید سائنس کیا مستقبل اور ماضی میں جانے والی مشین واقعی بن چکی ہے؟ وقت میں سفر کرنے والوں کی عجیب و غریب باتیں، غیر مسلم بھی واقعہ معراج کی حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ٹائم ٹریول کے بارے میں سنا یا سوچا ہوگا۔ آپ ضرور اس موضوع پر انگلش فلم یا کارٹون بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا آنے والے وقت میں سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ انسان ٹائم مشین میں بیٹھ کر مستقبل یا ماضی میں جا سکے؟ کیا ہم میں سے کوئی ماضی میں جا کر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملنے کی خواہش پوری کر سکے گا؟ کیا مستقبل میں سفر کر کے اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ کو کسی آفت یا مصیبت سے بچا سکے گا؟ اور وقت میں سفر کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ ناظرین، ایسے ہی بہت سے سوالات کا جواب میری آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انفارمیشنز ود ایس کے۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کی دلچسپ معلومات آپ جان سکیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو وقت میں سفر کرنے والے لوگوں کا مختصر احوال بتاتی ہوں۔ ناظرین، جان جو کہ خود ساختہ ٹائم ٹریول ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سن 4000 سے آیا تھا اور مستقبل کے بارے میں دلچسپ تفصیلات لے کر آیا ہے۔ اس کے مطابق سن 4000 میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ مصنوعی ذہانت دنیا کے بیشتر حصوں میں حاوی ہو جائے گی۔ اسی طرح ولیم ٹیلر نے دعویٰ کیا کہ وہ برطانوی انٹیلیجنس کا حصہ تھا جس میں اس نے سن 8973 تک کا سفر کیا۔ اس کا بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کا وجود ختم ہو جائے گا اور دنیا پر روبوٹس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے مطابق 15 مئی کو خلائی مخلوق 10,000 انسانوں کو دوسرے سیارے پر لے جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایتھوسلوم ہے جسے جدید دور کا نوسٹراڈیموس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جس کی زیادہ تر پیشگوئیاں درست نکلیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایسے تمام کام فطرت انسانی کے خلاف ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز باہر نہیں۔ اگر ایسا کچھ ممکن ہو تو بھی صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جس کو صرف انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کے کرامات کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی عام انسان سے ان کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید اور مختلف احادیث کے مفہوم کے مطابق جو لوگ مستقبل یا ماضی میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں یا جنات ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور ان کو ماضی یا مستقبل میں ہونے والے واقعات کی معلومات دیتے رہتے ہیں۔ سورۃ الجن اور کچھ احادیث میں ان باتوں کا ذکر آیا ہے جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ایسے لوگوں کی کچھ باتیں اگر بعض اوقات سچ ہو بھی جاتی ہیں اور جو بات سچ ہوتی ہے وہ جنوں کا آسمان میں فرشتوں کی بات چھپ کر سننے کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں درج واقعات بھی ہمیں ٹائم ٹریول کا پتہ دیتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کا پہنچنا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ حال بستی سے گزرنے کا واقعہ جب آپ علیہ السلام کو موت کی حقیقت کا مشاہدہ کروایا گیا، اصحاب کہف تک کئی سال تک سوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا اور معراج کا سفر، ان سب موضوعات کو ٹائم ٹریول کا نام دیا جاتا ہے۔ مگر یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ کیا ہم واقعی وقت میں سفر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم وقت میں سفر کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: 2 ورمز ہول اور ایک ایسی مشین جو روشنی کی رفتار پر سفر کر سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں ورمز ہول کیا ہوتے ہیں۔ بجائے پوری ٹیکنیکل ڈیٹیل سمجھنے کے، آپ آسان زبان میں اسے ایک دروازہ کہہ سکتے ہیں، لیکن انتہائی غیر معمولی دروازہ۔ مثال کے طور پر، ایک دروازہ آپ کے کمرے میں لگا ہے اور دوسرا دروازہ آپ کے دفتر میں لگا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کمرے کے دروازے سے نکلیں اور سیدھا آفس کے دروازے میں انٹر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ دونوں دروازے آپس میں ملے ہوئے ورمز ہول ہو تو بالکل ممکن ہے۔ ناظرین، اسلام اس نظریے کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اپنے حجرے مبارک سے تشریف لے کر گئے۔ اگرچہ قرآنی واقعات میں وقت کے سفر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا، مگر وقت کے پھیلاؤ کا واضح طور پر ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی سورۃ کہف میں ہمیں چند نوجوانوں کا ذکر ملتا ہے جو ایک کافر بادشاہ کے ظلم و ستم کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ کر ایک غار میں چھپ گئے اور آخر کار سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا وہ صرف ایک دن سوئے ہیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی طرح کام کرتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کسی عمل کے لیے کسی سائنسی تصدیق یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس واقعہ کی سائنسی وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غار میں وقت کے بہاؤ کو روک دیا یا ان نوجوانوں کو مستقبل میں سفر کروا دیا۔ اسی طرح ہم واقعہ معراج کو دیکھیں تو وہ براق جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی کس رفتار سے سفر کر رہا تھا؟ کیا وہ روشنی کی رفتار جیسی رفتار تھی؟ واقعہ معراج سارے کا سارا ٹائم ٹریول کی وضاحت کرتا ہے۔ ورمز ہول کے نظریے سے جدید سائنس ہر گزرتے وقت کے ساتھ قرآن مجید کے سائنسی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے اور سائنسدان قرآن مجید کو آسمانی کتاب ماننے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، وہ وقت دور نہیں جب مغربی دنیا کے پاس قرآن مجید کو ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کائنات کے پوشیدہ حقائق کو بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ میرا چینل انفارمیشنز ود SK کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔